ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام اسلامک کیلنڈر میں ہم مہینوں کی اہم تاریخوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے 20 جمادی الثانی کے سلسلے سے، یعنی 20 جمادی الثانی تاریخ اسلام کی وہ پربہار تاریخ ہے جو دل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مرہم بن گئی، جب اللہ نے اپنے حبیب کو 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت کو بیٹی جیسی عظیم رحمت سے نوازا، جس کا نام حکم خدا سے فاطمہ رکھا گیا۔ 20 جمادی الثانی بنت رسول سلام اللہ علیہ، شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یاد کو تازہ کراتی ہے۔ لہٰذا اسلامک کیلنڈر کے آج کے پروگرام میں ہم ان کے کردار سے روشنی حاصل کریں گے اور ان کی زندگی سے درس حاصل کریں گے۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت میں بروز جمعہ مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت خیر البشر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی مادر گرامی ملکۃ العرب جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ جناب خدیجہ بنت خویلد وہ خاتون ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں، اور آپ اپنی پوری زندگی اپنے مال اور جان سے ان کا اور اسلام کا دفاع کرتی رہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے القاب میں زہرا، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، مرضیہ، محدثہ اور بطول ہے۔ آپ کی پرورش آغوش رسالت اور خانہ نبوت میں ہوئی۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس میں وحی اور آیات قرآنی نازل ہوتی تھی۔ سرکار دو عالم ختمی مرتبت کی پارے جگر سے آج کون نہیں واقف ہے۔ عالم اسلام میں آپ تنہا خاتون ہیں جن کا قول و فعل، کردار اور روش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی طرح واجب الاطاعت ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت عین سیرت رسالت ہے، اور آپ کا ہر عمل رسالت کا عمل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار رسالت مآب آپ کی تعظیم کے لیے اٹھتے اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ آپ کا گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی تھی، آیتوں کا نزول ہوتا تھا، جن کے آیہ تطہیر گواہ ہے کہ آپ کی پاکیزہ ذات اہل بیت اطہار علیہ السلام میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی بنا پر آپ کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولیں، اس میں بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خبر سن کر باپ غصے میں کانپنے لگتا تھا اور ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یہ وہ معاشرہ تھا کہ اگر اس میں کسی انسان کے فقط بیٹیاں ہی ہوتی تھیں تو اسے بے اولاد سمجھا جاتا تھا، اور اس زمانے کے دنیا پرست انسان اسے ایک عیب سمجھتے تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابتر کا طعنہ دیا جاتا، اور یہ سمجھنے لگے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی اور آپ کی نبوت کا بھی کوئی نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ ان تمام طعنوں کے بیچ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹی عطا کی، اور آپ کی شان میں سورہ کوثر کو نازل کر کے نسل کثیر کا وعدہ کر لیا، اور اپنے وعدے کو بھی پورا کیا کہ آج بھی ایک فرزند فاطمہ پردہ غیب میں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام و منزلت مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کائنات میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جیسا کہ خود آپ کے والد محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا۔ اس لیے تمام مالدار گھرانوں کے رشتوں کے باوجود آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے کیا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے عقد ہونے کے بعد ازدواج کے لیے آپ پوری خواتین عالم کے لیے نمونہ عمل بن گئیں۔ تو جس طرح آپ کی ازدواجی زندگی خواتین کے لیے نمونہ عمل تھی، اسی طرح آپ اپنے پروردگار کی اطاعت میں بھی نمونہ عمل تھیں کہ آپ گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تو عبادت میں مشغول ہو جاتی تھیں، نماز پڑھتی، دعا کرتی، خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتی اور دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ جیسا کہ آپ کے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ماں، میری والدہ گرامی شب جمعہ کو صبح تک محراب عبادت میں کھڑی رہتی تھیں، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھیں
تو با ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا فرماتیں، لیکن اپنے لیے کچھ نہ مانگتیں۔ ایک روز میں نے سوال کیا، اماں جان آپ دوسروں کی طرح اپنے لیے کیوں دعائیں خیر نہیں کرتی؟ تو آپ نے فرمایا، میرے بیٹے پڑوسیوں کا حق پہلے ہے۔ ناظرین، جناب زہرا سلام اللہ علیہ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو احکام اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے عورتوں کو ان کی ذمہ داری سے آشنا کراتی تھیں۔ جیسا کہ آپ کی کنیز جو کہ آپ کی شاگردہ بھی تھی جناب فضہ 20 سال تک قرآن کی زبان میں کلام کرتی رہیں، اور جب بھی وہ کوئی بات کہنا چاہتی تھیں تو قرآن کی آیات کے ذریعے اپنی بات کو بیان کرتی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دوسروں کو علم سکھانے میں ذرا بھی تھکن محسوس نہ کرتی، بلکہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی۔ آپ دینی مسائل سکھانے میں حوصلہ ہمت کے ساتھ کوشش کرتی تھیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آ کر بولی کہ میری ماں بہت ضعیف ہے، کچھ نماز کے مسائل ان کو معلوم نہیں، ان کو معلوم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں پوچھو۔ اس نے سوال کیے، شہزادی کونین نے جواب دیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، جناب زہرا نے اس کا بھی جواب دیا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، بی بی نے اس کا بھی جواب دیا، یہاں تک کہ اس نے 10 سوالات کیے، اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے 10 سوالوں کے جوابات دیے۔ پھر بار بار سوال کرنے سے اس خاتون کو شرم محسوس ہونے لگی اور کہنے لگی، بنت رسول اب میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی۔ شہزادی معصوم عالم نے فرمایا، دوبارہ بھی آنا اور اپنے سوالوں کے جواب معلوم کرنا۔ تم جس قدر بھی سوال کرو گی میں ناراض نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے روز علماء ہمارے بعد محشور ہوں گے، ان کو ان کے عمل کے مطابق قیمتی لباس عطا کیے جائیں گے، اور ان کا یہ ثواب اس قدر ہوگا کہ جس قدر انہوں نے بندگان الہی کی ہدایت و ارشاد میں کوشش کی اور محنت کی ہوگی۔ آپ کا یہ واقعہ آپ کی خوش اخلاقی اور فرائض کی انجام دہی کا دنیا کو سلیقہ سکھاتا ہے۔ معصوم عالم شہزادی کونین بنت رسول سلام اللہ علیہ صرف خواتین عالم کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے مثالی خاتون ہیں۔ آپ کے اخلاق و کردار، آپ کے وعظ و نصیحت پوری عالم انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر شہزادی کونین معصوم عالم کے اقوال کے ذریعے جو کہ آپ قرآن کے بارے میں فرماتی ہیں اس پر ختم کریں گے کہ کتاب خدا اپنے پیراکاروں کو رضا الہی کی طرف لے جانے والی ہے، اس کا غور سے سننا نجات تک پہنچانے والا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے خدا کی روشن دلیلوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یعنی مبارکباد کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔